آدھی رات تھی۔ علی اچانک گھبرا کر جاگ اٹھا۔ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ خواب ختم ہو چکا تھا مگر اس کی بے چینی باقی تھی۔ اگلی صبح وہ دفتر پہنچا۔ باس کو سر کہنے کے بجائے اس نے انجانے میں اپنے مرحوم والد کا نام لے لیا۔ وہ چونک گیا۔ میں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ہمارے ذہن میں کوئی ایسی دنیا بھی ہے جن سے ہم واقف ہی نہیں؟ تقریباً 1 صدی پہلے آسٹریا کے ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائڈ نے یہی سوال اٹھایا۔ پھر وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ اپنے جن خیالات کا ہمیں علم ہوتا ہے ان کا تعلق ہمارے ذہن کے ایک چھوٹے سے حصے سے ہے۔ ذرا اس لمحے پر غور کیجئے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ ان الفاظ کا مطلب سمجھ رہے ہیں، آپ اس وقت جو کچھ جان رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، فرائڈ اسے شعور کہتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے ذہن میں صرف یہی کچھ موجود ہے؟ فرائڈ کا جواب تھا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا ہمارے ذہن میں ایک اور دنیا بھی ہے جس سے ہم براہ راست واقف نہیں ہو سکتے، مگر وہ دنیا ہمارے رویوں سے اپنا اظہار کرتی ہے۔ فرائڈ نے اس دنیا کو لاشعور کہا۔ لاشعور ہمارے ذہن کا وہ بڑا حصہ ہے جہاں ہمارے وہ خیالات، خواہشیں، خوف اور یادیں رہتی ہیں جن سے لمحہ موجود میں ہم واقف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ انسان ایسی باتوں کو جن کا سامنا کرنا اس کے لیے مشکل ہو، شعور سے پرے دھکیل دیتا ہے، لیکن وہ باتیں ہوا میں کہیں تحلیل ہو کر فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ لاشعور میں جا بستی ہیں۔ لیکن کیا یہاں ان کی کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، کبھی وہ خواب بن کر واپس آتی ہیں، کبھی زبان کی ایک معمولی لغزش بن کر، اور کبھی ایسے جذباتی رد عمل کی صورت میں جس کی وجہ خود انسان کے لیے بھی ایک معمہ بن جاتی ہے۔ فرائڈ کے نزدیک انسان کا ذہن ایک ایسے عظیم محل کی مانند ہے جس کے چند ہی کمرے روشن ہیں۔ ہم انہی کمروں میں رہتے ہیں، انہی کو اپنی پوری دنیا سمجھتے ہیں، مگر بند دروازوں کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، اور شاید ہماری شخصیت کی سب سے خاموش مگر سب سے طاقتور کہانی انہی کمروں میں لکھی جا رہی ہوتی ہے۔